مبلغ اسلام، عمدۃ السالکین، عمدۃ الواعظین، عمدۃ الناصحین، پیر طریقت، رہبر شریعت، فضیلت الشیخ علامہ مولانا پیر محمد اکمل رضا صاحب قادری زیدہ مجدہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ السلام علیکم بھائی جان، آپ ہٹ جائیں جی، ادھر دیکھیں میری طرف، پیارے بھائی میری طرف دیکھو بھائی۔ آپ لوگ یہ جملہ سننا پسند کریں گے کہ آپ کی وجہ سے سرکار کی محفل خراب ہو رہی ہے؟ یہ آپ پسند کریں گے سننا؟ بیٹھ جائیں یا پیچھے چلے جائیں؟ فٹافٹ کریں جی۔ آپ یہ دیکھیں دوستوں کو نظر نہیں آ رہا، آپ کھڑے او موبائل والے بھائی بیٹھ جاؤ، جلدی سے بیٹھو جی، نیچے بیٹھ جائے، شاباش۔ دیکھیں میں نے کتنی عرض کی ہے، بیٹھ جائیں جی، جس کو جگہ نہ ملے وہ پیار سے پیچھے چلا جائے۔ آپ نہ کہیں جی، اب آپ نہ کہیں، بیٹھ جاؤ بیٹا جلدی سے۔ او بھائی بیٹھتے کیوں نہیں آپ؟ او موبائل والے بھائی، او پیارے بھائی، آپ کے علاوہ بھی لوگوں کے پاس موبائل ہے، پیارے بھائی تشریف رکھیں، آپ ہٹمانی کریں، جلدی سے بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بیٹا مائک کے ساتھ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی برکت دے۔ دیکھیں اس طرف علماء کی کتنی بڑی تعداد ہے، سب محبت سے نیچے بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا بار بار۔ مہربانی کریں آپ بھی بیٹھ جائیں جی، انتظامیہ والے بھی یہاں بیٹھ جائیں، پتہ چلے کہ کون کھڑا رہ گیا۔ بھائی آپ بیٹھ جائیں یا پیچھے چلے جائیں، کیوں نہیں بات مان رہے آپ 10 15 20 لوگ ہیں اور آپ کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ سارے دوست درود شریف پڑھیں جی بآواز بلند۔ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد، جیسا کہ مجھ سے قبل بھی صاحب سے عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے گفتگو سماعت کر رہے تھے، اور پھر آپ نے ہمارے جو دوست کام کر رہے ہیں اس کام کا جائزہ بھی دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھئی آپ خاموش ہی ہو جائیں، چلو کم از کم پیارے بھائی بولے نا، چپ کر کے چلے کام کر لیں۔ اتنا خوبصورت مجمع ہے اور اتنی زیادہ محنت ہوئی ہے، لیکن یہ چند دوست ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے وہ بعض اوقات ہم کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا جی، تو 8 10 لوگ چارپائی کے آگے آ جاتے ہیں، وہ سب کو تھکا دیتے ہیں۔ یہ نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ بس جی اب یہ چپ کرانے والے بھی چپ کر جائیں۔ میرے بھائیوں چند ایک باتیں کرنی ہیں۔
اب ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آمین تو کہہ دیں. آمین. ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ کرے یہ تھوڑی دیر چپ کر جائے. آمین تو کہہ دیں. آمین. چلیں جی, دعا مانگی ہے, انشاءاللہ قبول ہو جائے. عزیز دوستو, ماشاءاللہ یہاں علماء بیٹھے ہیں, حضرت قبلہ فرما ہیں, بزرگ ہیں, آپ بہت بڑی تعداد میں جلوہ فراز ہیں. میں نے صرف آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ جس طرح ہمارے ذمے پڑوسیوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, اور وہ سارے اپنا حق جتاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں, اور ہمیں چاروں ناچار وہ ادا بھی کرنا پڑتا ہے, بلا مثال و بلا تشبیہ. بالکل اسی طرح ہمارے ذمے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق بھی ہیں. ہمارے ذمے, امت کے ذمے حضور کے کچھ حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ اے لوگو تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, پھر تم نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. عزیز بھائیو, پہلا حق نبی پاک علیہ السلام کا امت کے ذمہ یہ ہے کہ امت صدق کے دل سے نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لائے, یقین کامل, انشراح صدر حاصل ہو. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمارے لیے فرمایا ہے اور جو سرکار نے اللہ کی بارگاہ سے پیغام لا کر ہمیں دیا ہے, اس سب پر صدق کے دل سے ایمان لانا. ویسے جو ایمان ہوتا ہے یہ انسان کو طاقتور کرتا ہے. آپ جب اپنے اللہ کو خالق, مالک, رازق, نبی پاک علیہ السلام کو کامل, اکمل, مکمل, اور حضور علیہ السلام کو غیب دان, با اختیار مان لیتے ہیں, تو آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرماتا ہے. سب سے پہلی بات, 7 بار مبارک ہو جس نے بل دے کے میرا کلمہ پڑھا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے نبی پاک علیہ السلام کہ بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے. اور اس کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کا, تو فرمایا فرشتے تو اللہ کے عرش کے قریب رہتے ہیں, وہ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے. تو حضور فرمانے لگے تم نے تو بڑے معجزات دیکھے ہیں, میرے بڑے کمالات دیکھے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ پھر فرمائیے نا کس کا ایمان عجیب ہے. تو فرمایا ان کا عجیب ہے جو ہمارے بعد آئے ہیں. دیکھا نہیں ہوگا پر ایک جھلک پر گویا جان قربان کرنے کو تیار ہو. ایمان کی مضبوطی, ایمان کی طاقت, اپنے دل کے اندر قوت یقین, قوت ایقان, سب سے پہلا حق نبی پاک علیہ السلام کا یہ ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد بیٹا او بھائی پیارے بیٹھ جاؤ یار, آپ لوگوں نے یہ چند ہوتا ہے یار, آپ اس کا ادب نہ خراب کریں. آپ تو اتنے پیارے لوگ ہیں, اور یہ چند, میں ویسے خوش ہو رہا ہوں, یہ دیکھیں اتنا بڑا سارا مجمع کتنے پیار سے بیٹھا ہے. سارے لوگ یہ ٹھیک ہیں, یہ چند لوگوں کے پاس زیادہ پریشانی ہے, ان کے لیے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرمائے تو قبول ہو جائے کہ بیٹا یہ شغل والا ماحول نہیں ہے, یہ روحانی ماحول ہے. آپ پیارے لوگ ہیں, یہ نہیں ہوتا. اللہ آپ کو برکت دے.
سب سے زیادہ ادب ہوتا ہے محفل کا، اس کا آپ خیال فرمائیں، اللہ آپ کو برکت دے، اطمینان سے بیٹھے میرے بھائی۔ اور میں نے انتظامیہ سے بھی کہا تھا کہ اب بول کے کوئی کام نہ کریں، اب خاموشی رکھیں آپ لوگ، تاکہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، کہ ہمارا ادب نہیں ہے، اللہ رسول کی بات کا ادب ہے۔ ماشاءاللہ اب ہو گئی ہے جی خاموشی، اللہ ان کو جزا، اب ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز بھائی سنیں سنیں، اللہ جزاک سنیں، نبی پاک علیہ السلام کا دوسرا حق یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے محبت کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ ایک تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہو۔ تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا اگر آپ محبت رسول میں مضبوط ہو جائیں تو نماز بھی ذائقہ دینے لگ جائے گی، تلاوت قرآن مجید کا بھی ذائقہ آئے گا، نبی پاک کی امت کی خدمت کرنے کا بھی ذائقہ آئے گا، آپ لوگوں کے دکھ درد میں جائیں گے، آپ کے دل کو اللہ تسلی عطا کرے گا۔ تو بھائیوں حضور کا پیار اور کامل محبت نبی پاک علیہ السلام، اور اس میں نہ وارفتگی ہو، صرف نعرے نہ ہو، جذبات نہ ہو، صرف محفل میں محبت نہ ہو، بلکہ اس کے اندر وارفتگی ہو، جوش ہو، جذبہ ہو، شوق ذوق ہو۔ آپ دیکھیے نا یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں حضور کے سامنے بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو کریم نے پوچھا ثوبان کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں دل نہیں نہ لگتا تو میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ اب اس بات نے رلا دیا ہے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے اونچے مقام میں نبیوں کے ساتھ۔ تو یا رسول اللہ جنت میں آپ کی زیارت کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ یہ ذرا آپ نے محبت کی کیفیت کو سمجھنا ہے۔ میری طرف دیکھیں جی، جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ایک لفظ بولتے ہیں پردیسی جو مجبور بھی ہوتے ہیں بڑے، وہ بھی کہتے ہیں میرا بچوں کے بغیر دل، یہ دل نہیں لگتا یہ محبت کی علامت ہے۔ وہ بڑی مشکل سے گئے ہوتے ہیں پر دل نہیں لگتا، ماں کے بغیر، باپ کے بغیر، اولاد کے بغیر، بہن بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتا، لوٹ آتے ہیں دل نہیں لگتا۔ لوگ بڑی بڑی تکلیف سہتے ہیں پر کہتے ہیں چونکہ دل نہیں لگتا رہ نہیں سکتے۔ اور میرے بھائی صحابی بھی کہہ رہے ہیں دل نہیں لگتا پر یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں لگتا۔ اور یہ قلبی کیفیت ہے، جب کوئی اداس ہو جاتا ہے تو سیانے سیانے لوگ ہم نے روتے دیکھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ قلب پر، دل پر وارد ہو یہ چیز۔ یا رسول اللہ دل نہیں لگے گا تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا جو رب رسول کی اطاعت کریں گے نا انہیں اللہ تعالیٰ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی جگہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک سے کامل محبت کرے، رات کو اکیلے میں بیٹھ کے نعت سنا کرے، تنہائی میں آپ اپنے موبائل پر نعت لگائیں، آپ اکیلے ہوں، اور جب آپ یہ نعت سنیں گے نا بار بار، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ اگر آپ تنہائی میں یہ نعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ خواب میں بھی مدینہ نظر آئے گا، کیونکہ جو کام بندہ کرتے ہوئے سوتا ہے وہی خواب میں نظر آتا ہے۔ تو نبی پاک سے جب کامل پیار کرو گے ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ جو بے ادب ہے نا، بے ادب جنہیں نام نہیں لینا آتا،
ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا جنہیں حضور کا نام تک نہیں صحیح لینا آتا. حضور کی تعظیم کرنی، توقیر کرنی، جملے ادب والے. صحابہ نا ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کا ادب نہیں بھولتے تھے. ایمرجنسی میں ادب نہیں یاد رہتے. یہاں میرے اگر خدا نخواستہ شملے کو، امامے کو آگ لگ جائے تو آپ کیا یہ کہیں گے مفکر اسلام پیر طریقت تو میرے بھائی نے تو میری اوقات سے بڑھ کر میرے لیے جملے بول دیے. میں پریشان تھا کہ میں کہاں اپنے آپ کو ڈھونڈوں گا، میں کہاں اور یہ جملے کہاں. تو وہ اب شملے کو پگڑی کو آگ لگی ہے تو کیا آپ اس میں کہیں گے پیر طریقت، رابر شریعت، مفکر اسلام، خطیب؟ اتنی دیر میں دل کرے آگ سارا کام کر جائے. ایمرجنسی میں ادب یاد نہیں رہتا. بلکہ اگر آگ لگ گئی خدا نہ خواستہ کپڑے کو تو فوراً میرا بھائی کہے گا آگ آگ آگ، آپ کے شملے کو آگ لگ گئی، فوراً پکارا جائے گا. لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کا ادب. حضرت ابوبکر صدیق کے مقدس اور اتنا سخت اس نے ڈسا ہے کہ زہر پھیلا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو ساڈے پنجابی جتے کہندے نے سپ دی دہشت ہی بڑی ہوندی ہے. اب وہ سانپ نے ڈس لیا ہے جناب صدیق اکبر کے پیر کو. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا عرض کرتے ہیں، کیا انداز ہے. سانپ نے ڈسا ہے، ذرا سوچنا سانپ یہاں چھپکلی آ جائے تو شاید بہت سارے لوگ اٹھ کے دوڑ پڑے. سانپ نے پیر پہ ڈس لیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو انداز کیا ہے گفتگو کا. عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، میرے پیر کو سانپ نے ذرا ڈس لیا. اس زمانے اس ماحول میں بھی ادب بھولے، جذبات میں بھی کبھی آداب نہ بھولے. یہ جو ہمارا مذہبی اسٹیج ہوتا ہے نا، اس میں بھی بعض اوقات لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں میری طرح کے، تو بعض ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو اس منبر کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی. آپ کو یہاں بھی آداب، حضور کا ادب ہر جگہ ہے، احترام ہر جگہ ہے. اور قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر نبی پاک کی تعظیم و توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا. نبی پاک علیہ السلام نہ تشریف لے گئے ایک صلح کرانے کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا. اب آپ صلح کی اہمیت کو بھی سمجھیں کہ صلح کرانی ضروری ہے، جماعت تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو خیر ہے. دعا کریں صلح رہے سب کی، آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے فسادات ختم ہو اہل حق کے بیچ میں سے، آمین. تو حضور صلح کے لیے چلے گئے. اب سرکار کو آنے میں دیر ہو گئی تو صحابہ کو پتا تھا کہ اگر حضور دیر سے آئے تو امام کس نے بننا ہے. اقامت ہوئی تو مصلی پہ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے. معراج کی رات نا، معراج کی رات نبی پاک کا مقدس بازو تھام کے حضرت جبریل نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا. تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب کو پتا تھا یہ امام الانبیاء ہے. لیکن حضرت صدیق اکبر کو تو میرے مصطفیٰ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کی امامت کا کمال ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو میری طرف سے لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو فرمایا دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا. جناب صدیق اکبر جماعت کرا رہے. حضور ذرا دیر سے آئے. اب جب آئے نبی پاک تو صف میں شامل ہوئے. جناب صدیق کو کہ حضور آ گئے. ان کو جب پتا چلا نا نبی پاک آ گئے تو جماعت کراتے کراتے حالت نماز میں ہی حضور کی تعظیم شروع کر دی. ایک قدم انہوں نے پیچھے ہٹایا تو نبی پاک نے فرمایا پڑھاؤ نا نماز. انہوں نے دوسرا قدم پیچھے ہٹایا
دور بیٹھے ایک درویش حدیث کا ترجمہ کرنے لگے. وہ کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا. ہن نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا, مینوں کعبہ بھول کے آئی, بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں, اکو یار دا فکر پہ آئی. ماشاءاللہ یہ دیکھو نا, یہ جذبہ ہے, یہ بغیر سپیکر کے بھی آواز کتنی بلند ہے. اللہ بلندی رکھے. سنے یار, اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ, کعبہ تو دیکھ چکے ہو, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. نماز, حضور آگے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھائی اور نماز مکمل کر کے میرے کریم نے فرمایا ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا تو جماعت کرائی کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ نبی پاک کی امامت کرائے. تو حضور کا ادب, تعظیم, توقیر بڑا ضروری کام ہے یاد رکھنا. اور چوتھی بات, حضور کا ہر حکم ماننا امت کے لیے ضروری ہے. واجب ہے امت پر کہ نبی پاک کا ہر حکم مانے. والے دن حضور کا حکم مانتے ہو, بیٹے کی شادی والے دن کیوں نہیں مانتے؟ پھول والے دن تو بلا لیتے ہو مولانا صاحب کو, پیر صاحب کو, تو یہ محفل مہندی والے دن کیوں نہیں کرتے؟ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں مینوں نہیں پتا, میں ڈیرے تے تھا. انج نہ کرو, تسی بڑے حاجی ہو, نمازی ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, اوے فرد پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو, او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. شہیدوں کی اہمیت کو سمجھے. شریعت ہر جگہ شریعت ہے, دین ہر جگہ دین ہے. آپ اتنی بڑی تعداد میں جلوہ فرما ہے. میں عرض کروں گا, نبی پاک کا کوئی حکم جب ہم تک پہنچ جائے تو پھر ہم نے برادری نہیں دیکھنی, پھر ہم نے قبیلہ. یہ داڑھی کا کوئی وزن ہوتا ہے ویسے, رکھتے کیوں نہیں؟ اور رکھو تو پوری رکھو جو حضور کا طریقہ ہے. اور میرے بھائی, عورتیں پردہ کریں جو نبی پاک کا طریقہ ہے. خدا را 5 نمازیں میرے نبی نے ضروری قرار دی ہیں. سود حرام ہے حضور نے کہہ دیا تو قیامت تک حرام ہے. کوئی لاکھ دلیلیں لاتا پھرے, پر جسے اللہ رسول نے حرام کیا ہے وہ حلال ہو سکتا. محمود بڑا پیار کرتے تھے ایاز سے, ایاز غلام تھا نا, تو بعض لوگوں کو اعتراض تھا کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو محمود نے ایک دن سوچا کہ تجربہ نہ کرا دے, لوگوں کو پیار زیادہ کیوں کرتے ہیں, تجربہ نہ کرا دے. ایک ہیرا اس نے رکھا اپنے پاس, اور وہ جو سیانے سیانے بندے سارے کھڑے تھے نا ان کو بلایا. ایاز کو آخر میں بلایا, ایک کو بلایا, کہا یہ ہیرا تو توڑ دو, میری طرف دیکھنا یار, میری طرف دیکھو, ہیرا تو توڑ دو. تو وہ کہنے لگا بادشاہ اتنا قیمتی ہیرا ہے, توڑوا کے کیا کرو گے, چھوڑو. بادشاہ کہنے لگا نہیں تم بندے سیانے ہو, تم جا کے بیٹھ جاؤ. ایک دوسرے کو بلا, ہیرا توڑ دو. وہ سارے سیانے مشورہ دے کے چلے گئے. آخر میں محمود نے ایاز کو بلایا اور بلا کے کہا یہ ہیرا توڑ دو. اس نے 1 منٹ نہیں لگایا, ہتھوڑی ماری توڑ دیا. تو بادشاہ کہنے لگا اتنے لوگ جو مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ ہیرا نہ توڑوا تو نے کو توڑ دیا ہے, تجھے نہیں پتا قیمتی ہے؟ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ میں نے زندگی میں طے کیا ہے جو چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے, تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ٹوٹ جائے کائنات کی ہر چیز پر, تیرا حکم نہ ٹوٹے, یہ میں نے طے کر لیا. صحابہ نے طے کر لیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے. نبی پاک کا حکم, حضور نہ جمعہ پڑھا رہے تھے کہ جیسے ابھی ہم نے کافی گزارش نہیں کی دوستوں سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے. تو خطبہ دیتے دیتے نا جمعہ پڑھاتے پڑھاتے
نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب ایک صحابی قبیلہ بنو غنم میں تھے, ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ. چونکہ نبی پاک نے کسی کا نام نہیں لیا, ان کے کان میں آواز گئی, وہ بنو غنم میں بیٹھ گئے. ایک ابھی مسجد کے دروازے پہ تھے, جب کہا بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک کسی کونے میں تھے, گلی میں تھے, ان سے کہا بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. جمعہ مکمل ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, میں نے تو ان سے کہا تھا. تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے, او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا لہذا بیٹھ گئے. سنے میرے بھائی, اسی طرح نبی پاک کا 5واں حق یہ ہے کہ اگر حضور کی امت کبھی تکلیف میں آئے, آزمائش میں آئے, پریشانی میں آئے تو حضور کی امت سے پیار کیا جائے. آج کتنا وقت گزر گیا ہے غزہ کے مسلمانوں کو روتے ہوئے, لوگوں نے مدد کیا کرنی ہے, امت مسلمہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر آواز بلند کرنے کو بھی تیار نہیں. لوگ ڈرتے ہیں بیان دیتے ہوئے بھی. خدا را نبی پاک کی امت کا پیار یہ حضور کا حق ہے, اس حق کو ضائع نہ کرو. اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے آواز بلند کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری آواز بلند کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کی آوازیں بلند کرنے سے کفر پر لرزہ طاری ہوتا ہے. ہاتھ کھڑے کر کے کہو ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. میرے عزیز یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ حضور کی امت کا ساتھ دیا جائے. اور پھر اسی ضمن میں یہ بھی نبی پاک کا حق ہے کہ حضور کے صحابہ سے پیار کیا جائے. صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہر ایک کا احترام, ہر ایک کی محبت دل میں رکھی جائے. اور نبی پاک کی اولاد پاک, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی اولاد کے ہر بچے کا احترام کرنا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی پاک کی امت کے علماء سے پیار کیا جائے, صلحاء سے پیار کیا جائے. پھر حضور کے دین کی خدمت میں حصہ ڈالنا یہ بھی حضور کا حق ہے. ہم نہ سارے کاموں کے لیے جدید ذرائع اختیار کرتے ہیں. بھائی ان کو چپ کرانے والے آپ چپ کر جائیں, ان کو کچھ نہ کہیں, چھوڑ دیں. پیارے بھائی آپ چھوڑ دیں, بس خاموش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. آپ بس توجہ کریں جی, یہ اتنے سارے جو بیٹھے ہیں ان سے کیوں نہ بات کر لیں ہم سارے, ان سب سے بات کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. سنو میرے بھائی سنو, میری بات ویسے ہی مکمل ہو گئی, تھوڑی دیر میں ختم کرنے والا ہوں. میرے بھائیوں یاد رکھنا, نبی پاک کے دین کی خدمت, یہ قادیانی نے سر کیسے اٹھایا. آج تو لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی میڈیا کے زور پر مشہور ہو گیا ہے, فلاں بے ادب, فلاں گستاخ میڈیا کے زور پر. تو اس زور میں تو میڈیا تھا ہی نہیں, یہ کیسے مشہور ہو گیا, اس کو کون سا ٹی وی چینل ملا. تو یاد رکھنا فتنہ جب بھی آتا ہے کفر اسے سپورٹ کرتا ہے. کفر نے ان کا لٹریچر بانٹنے میں ان کی جس طرح آج کیا جاتا ہے, سپورٹ کیا جاتا ہے, ان کو بڑی بڑی سکرینوں پہ لایا جاتا ہے, تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ فتنے پھیلتے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ اس وقت نہ بات کریں جب فتنہ عروج پہ ہو, وقت پر اپنے بچوں کو گھٹی میں پلا دے,
کہ نبی پاک اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ گھٹی میں پلا دیں، قبل از وقت اپنے بچوں کی تربیت کریں، ٹریننگ کریں، ان کو یہ ذہن دیں کہ ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بدر کے دن کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، بعد میں اللہ نے فضل کیا، ان کی 4 نسلیں صحابی ہوئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا ابا جی بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے والد سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹا ابھی آپ مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، اگر بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے آتے کبھی نہ چھوڑتا۔ اس لیے کہ ہمیں حضور ہر چیز سے زیادہ پیارے، حق ہے نبی پاک کا کہ ہم نئی نسل کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، ان کو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریں، اور پھر یہ بھی حق ہے نبی پاک کا اخلاق سنوارنے آیا ہوں۔ او یارو اگر ہم بد زبان ہوں گے، گالم گلوچ کریں گے، ہمارا لہجہ غلط ہوگا، ہمارے ماں باپ بھی ہماری بدتمیزی سے پریشان ہوں گے، سسرال والے بھی پریشان ہوں گے، بیوی بھی تنگ ہوگی، محلے دار بھی پریشان ہوں گے، تو مجھے بتائیے ہم نے حضور کا حق ادا کیا ہے؟ یہ حق ہے کہ ہم ادا کر رہے ہیں، ہمارے اخلاق اعلیٰ ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا جس طرح کا ان کے غلام نے پہنا تھا، تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں تو غلاموں کی کوئی جرت ہی نہیں تھی وہ آقا کے برابر ہو سکے، لیکن بالکل اسی طرح کا لباس پہنا تھا جو جناب ابو ذر کا لباس تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ تو عرب میں نہیں ہوتا تھا، آپ کے غلام نے بھی آپ کی طرح کے کپڑے پہنے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ سارا مدینے والے محبوب کا کمال ہے۔ ہمارے دلوں میں غریبوں کے لیے جذبہ ہونا، ایک طرف کسی کے گھر میں رات کو 10,000 کا پیزا آتا ہے اور اسی گلی کے کونے میں ایک باپ سارے رات اس لیے نہیں سو پاتا کہ صبح بچوں نے کھانا کھانا ہے تو پراٹھا بنانے کو گھی کوئی نہیں۔ ہم لوگوں نے بڑا تلخ کر دیا ہے دوسروں کے لیے ماحول کو۔ خدا را بڑی بڑی محفلیں کراؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن غریبوں کی مدد بھی کرو۔ لمبے چوڑے عرس کراؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن جن پر قرضے چڑھ گئے ہیں اور معاذ اللہ شور کے ساتھ آپ سارے مہنگے مہنگے ولیمے کریں، کوئی اعتراض نہیں، پر جس غریب کی بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہے، جہیز کے لیے خرچہ کوئی نہیں، اور باپ جا کے دعا کراتا ہے پیر صاحب حضرت صاحب علامہ صاحب دعا کرنا بیٹی کا سبب لگ جائے، خدا را ان کا بھی سوچو۔ آپ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھو، نئی نمبر پلیٹ لینے کے لیے 4-5 لاکھ اضافی خرچ کرنے والوں سنو، کچھ پتر ایسے بھی ہیں جو ماں کا جنازہ نہیں پڑھ سکے اس لیے کہ پردیس سے چھٹی نہیں ملی، جو باپ کے جنازے میں نہیں آ سکے، غربت ہے، چھٹی نہیں ملی وہاں سے، خدا را ضروریات تک رہو، خواہشات سے بچو، میرے نبی کے امت کے غریبوں کا خیال کرو۔ جو دو حالات اور رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی، اور ہمیں وہ لفظ کیوں یاد نہیں کہ غربت آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، بھوک آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ہم اگر اپنے لوگوں کا خیال نہیں کریں گے، ان کے معاشی مسئلے حل نہیں کریں گے، ان کی روزی روٹی کا خیال نہیں کریں گے، تو کافر ہمارے لوگوں کو خریدیں گے۔ خدا را ایک دوسرے کا خیال کرو۔ میرے عزیزوں، میں غریبوں سے بھی کہوں گا امیروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، رب رسول کی طرف دیکھنا شروع کرو۔ امیر رشتہ داروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اور اقبال نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔
اپنے مزاج کو جواں فکر کریں. آپ یہ حق ہے نبی پاک کی امت کا, اور دوسروں کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. صرف لوگوں کو خیرات نہ دیں, کوشش کریں وہ مالی طور پر مضبوط ہو جائے. ان کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ ڈھونڈتے تھے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. ایک شخص ملا جسے زکوٰۃ لگتی تھی, لوگوں نے اتنی زکوٰۃ دی, اتنی زکوٰۃ دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے کہا کاروبار شروع کر, تیرے پاس پیسہ آیا. اگلے سال اس بندے نے خود زکوٰۃ دینی شروع کر دی. ہم نہ مدد کرتے ہیں, بازو نہیں تھامتے. بازو تھامیں, پیار کریں. مجھے تھوڑی سختی کرنی پڑی دوستوں پر, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, میرا دل کبھی نہیں کیا. لیکن آپ کتنی بڑی بزم, یہ سجانے والے بھی بڑے قابل تعریف ہیں, پر اتنی بڑی قابل تعریف ہے, پر اتنی بڑی تعداد میں آپ کے آنے کا بھی جواب نہیں. میں نے بڑے بڑے مجمع دیکھے ہیں زندگی میں, تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بلانے والوں کی بھی بڑی بات ہے, پر آنے والے, اب دیکھیں نا ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور دیر سے آئے ہیں اور جلدی چلے جائیں گے. آپ بڑے لوگ ہیں, شروع سے بیٹھے ہیں, اینڈ تک بیٹھیں گے. ایک ایک شخص جس کی فوٹو نہیں آئی, جس نے موبائل نہیں چلایا, جس نے سٹیٹس نہیں لگایا, جسے کیمرے کی آنکھ نے نہیں نہ دیکھا, رب رسول نے اسے بھی دیکھا. اور وہ زیادہ قابل احترام ہے جنہیں اللہ رسول نے دیکھا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری حاضر